پاکستانی سیاست اور حکومت کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اب ریاستی اداروں نے تعلیمی اداروں پر بھی اپنا کنٹرول مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے، جس کا واضح ثبوت حال ہی میں چند نامور روشن خیال اور ترقی پسند اساتذہ کا مختلف تعلیمی اداروں سے برخاست ہونا ہے۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جیسے محقق اور استاد، محمد حنیف جیسے لکھاری اور عمار علی جان اور آئمہ کھوسہ جیسے استاد ہمارے معاشرے کے لیے کیسے خطرہ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو گزشتہ چند دنوں کے دوران پاکستانی سوشل میڈیا اور دیگر حلقوں میں تواتر سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ لاہور کے FCC کالج کا پروفیسر ہود بھائی اور عمار علی جان اور کراچی کی حبیب یونیورسٹی کا محمد حنیف اور بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کا آئمہ کھوسہ کی خدمات سے مزید فائدہ اٹھانے سے انکار ہے۔ بہت سے حلقے ان اقدامات کو ملک کے تعلیمی نظام کو بھی ریاست کی جانب سے کنٹرول کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ تاہم ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے یہ وضاحت دیتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کچھ ایسے عناصر شامل ہو گئے ہیں جو ہمارے معاشرے، تدریسی نظام اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کی انتظامیہ اس بات کا تعین کیسے کرتی ہے کہ کون سا معلم، ادارے، طالب علموں اور ملک کے لیے خطرہ ہے اور کون سا نہیں؟ لاہور کے FCC کالج سے منسلک عمار علی جان نے اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ وہ فارمن کرسچن کالج یعنی FCC کالج میں بطور معلم مزید اپنی خدمات سر انجام نہیں دیں گے۔ ٹویٹس کے ایک تفصیلی سلسلے میں عمار علی جان نے لکھا کہ رواں برس کے آغاز میں ان کا کالج کے ساتھ معاہدہ اسسٹنٹ پروفیسر کی مستقل نوکری سے وزٹنگ فیکلٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب وہ وزٹنگ استاد کے طور پر بھی اپنا کام جاری نہیں رکھ پائیں گے۔ عمار علی جان نے کہا کہ یونیورسٹی کے ریکٹر نے ان سے یونیورسٹی سے باہر غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں بات کی تھی اور انہیں متنبہ کیا تھا کہ ایسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیں جس کی وجہ سے یونیورسٹی یا اس کی ساکھ کو کسی نوعیت کا نقصان پہنچے۔ عمار نے کہا کہ وہ FCC کالج میں 3 سالہ معاہدے کے تحت کام کر رہے تھے جس کا دوسرا سال جاری تھا اور ہر سال جون کے مہینے میں اس معاہدے کا جائزہ لے کر تجدید کی جاتی ہے۔ عمار علی جان سماجی حلقوں میں اپنے بائیں بازو کے حامی خیالات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ جب عمار علی جان کو ایسے مسائل پیش آئے ہیں۔ گزشتہ برس عمار علی جان کو ان کی رہائش گاہ سے پشتون تحفظ موومنٹ کے رکن ارمان لونی کی ہلاکت پر ہونے والے مظاہرے میں شرکت کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے قبل کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ڈاکٹر عمار علی جان پنجاب یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز میں بطور استاد خدمات انجام دیتے رہے، لیکن اپریل سن 2018 میں انہیں یونیورسٹی انتظامیہ نے معاہدے کی شرائط پوری نہ کرنے پر نوکری سے برخاست کر دیا تھا۔ عمار علی جان کہتے ہیں کہ میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور بعد میں پنجاب یونیورسٹی کو جوائن کیا۔ دونوں اداروں نے مجھے قومی سلامتی کو جواز بنا کر نوکری سے نکال دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ طلبہ یکجہتی مارچ کے قریب چیزیں بدلنا شروع ہوئیں جہاں ان پر اشتعال انگیزی کا الزام لگا۔ کہتے ہیں کہ مجھ پر بغاوت کا الزام عائد کیا گیا اور یہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں بتایا گیا کہ یا تو کیس پر خاموش رہوں یا پھر کہیں چلا جاؤں، اور میں نے دوسرا آپشن منتخب کیا۔ اس سے 2 ہفتے قبل بھی ایسی خبریں گردش کرتی رہیں کہ FCC کالج کے ہی پروفیسر پرویز ہود بھائی کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کچھ ایسا ہی سلوک محمد حنیف کے ساتھ بھی کیا گیا۔ یعنی پاکستان میں اب کوئی بھی استاد جو طلباء کو تنقیدی انداز میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے اسے باہر جانے کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ عمار علی جان کی ایک ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے صحافی اور تجزیہ کار محمد حنیف نے انکشاف کیا کہ حبیب یونیورسٹی نے بھی ان سے معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ محمد حنیف نے لکھا کہ میں بھی کراچی کی حبیب یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، لیکن مجھے بھی اس طرح باہر جانے کا دروازہ دکھا دیا گیا۔ اپنے تجربے کے بارے میں بات کرتے ہوئے حنیف نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک رجحان پچھلے چند برسوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پہلے جس طرح ہم جو باتیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یا پھر کھل کر نہیں کر سکتے تھے تو عموماً وہ باتیں آپ آپس میں تعلیمی اداروں میں بیٹھ کر لیا کرتے تھے، مگر اب وہ بھی نہیں کر پاتے۔ اب صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی سماجی کارکن، تنقیدی کام کرنے والا آرٹسٹ، استاد یا کوئی ایسا شخص جو اختلاف رائے رکھتا ہو اس کے کام کو ختم کر دیا جاتا ہے یا پھر اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ ریاست چاہتی ہے کہ وہ ہمارے دماغ میں گھس کر ہماری سوچ کو روک سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں تو ایک صحافی بھی ہوں اور لکھاری بھی، لیکن جب میں نے کراچی کی حبیب یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ تاہم میرا معاہدہ 1 سال کا ہوا تھا اور جب وہ ختم ہونے والا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں مزید پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے اس معاہدے کو نہیں بڑھایا، جس کے بعد میں وہاں نہیں پڑھا پایا۔ حنیف نے کہا کہ ہم لکھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں، اور دیکھا جائے تو بات کرنے کا اختیار ہر شخص کو آئینی طور پر ہے۔ ماہر تعلیم اور تاریخ دان ڈاکٹر عارفہ سیدہ نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی تبدیلی لانا ہوتی ہے تو سب سے پہلے تعلیم کا نظام ہی یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں شدت پسندی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ کوئی کسی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹی نے استاد کو نکال دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں نے ہمارے تعلیمی اداروں کا بھی گلا گھونٹ دیا ہے۔ ہمارے اداروں میں ہر چیز پڑھانے کے لیے مخصوص حلقوں کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عارفہ سیدہ کے مطابق ہمیں معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک وہ اساتذہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے تو کون سا استاد کس ادارے میں پڑھاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।